بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے اور سبق نمبر 15 کے اندر فصل نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو ان کو ضرور پڑھیے، یا آپ معلم القرآن علامات کے ذریعے گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو معلم القرآن ایک مکمل آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی، اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں، گرامر سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل نمبر 7، اسم تصغیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسم تصغیر کے ہم تعریف پڑھیں گے اور اس کے جو قواعد ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اسم تصغیر کسے کہا جاتا ہے؟ جس اسم میں چھٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ جس اسم میں چھٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ تصغیر کے ضروری قاعدے۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے رجل سے رجیل اور عبد سے عبید۔ ٹھیک ہے، 3 حرفی جو اسم کی تصغیر ہے، اب عبد ہے تو اس کی جو تصغیر ہے وہ فعیل کے وزن پر آئے گی، عبید، اور اسی طرح رجل سے رجیل، یعنی چھوٹا سا مرد یا چھوٹا سا غلام۔ نمبر 2، 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی۔ فعیل تھا، فعیل کے وزن پر، جیسے جعفر سے جعیفر۔ 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، بشرطے کہ اس کا چوتھا حرف مد و لین ہو، جیسے کرتان سے تیسن، اور اگر چوتھا حرف مد و لین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے سفرجل سے سفیرجن۔ سفرجل کہتے ہیں سنگترے کو، سفیرجن چھوٹا سا سنگترا۔ فائدہ، مؤنث سمائی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ارضن سے اریزتن، کیونکہ ارضن یہاں پہ مؤنث سمائی اس کو کہتے ہیں کہ جو سننے میں آئے اور لکھنے پڑھنے کے اندر نہ آئے تو مؤنث کی کچھ علامات ہوتی ہیں، مؤنث کی کچھ قسمیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ارضن سے اریزتن اور شمسن سے شمیستن۔ فائدہ، جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے، جیسے ابن سے بنیون، اور ابن اصل میں کیا تھا؟ بنون تھا، تو یہاں پہ اس کا جو آخری حرف حذف ہوا تھا تو تصغیر جب ہم اس کی بنائیں گے، یعنی اس میں تصغیر کے جو قواعد اس پہ لاگو کریں گے تو اس کا جو آخری حرف جو ہے وہ حذف ہوا تھا وہ واپس آ جائے گا۔ تو آج کا سبق بہت ہی آسان ہے، چھوٹی سی فصل ہے، فصل نمبر 7۔ اس کے اندر اس میں تصغیر جو ہے اس کی تعریف بتلائی گئی ہے کہ جو اسم کسی چھٹائی یا حقارت کے معنی بیان کرے، اسم میں چھٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائیں اس میں تصغیر اس کو کہتے ہیں، اور اس کے چند قواعد ہیں، 3 قواعد ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ 4 حرفی اسم کی تصغیر 3 حرفی اسم کی تصغیر کس وزن پر آتی ہے، 4 حرفی اسم کی تصغیر کس وزن پر آتی ہے، اور 5 حرفی اسم کی تصغیر کس وزن پر آتی ہے، اور اسی طرح مؤنث سمائی کی تا جو ہے وہ تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کا آخری حرف حذف ہو گیا تو وہ بھی تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا ہمارا سبق ہے، فصل نمبر 7۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم فصل نمبر 8 کے اندر معرفہ اور نکرہ کی تعریف اور ان کے اقسام پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔